قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وشفاء محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وشرح لنا صدورنا للإسلام وشرفنا بمحبة خير الأنام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أحبك بقلب كلي وأرضيك بجهد كلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين حمد و صلات کے بعد گرامی قدر آج کا جمعہ جو ہے اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ ماہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ماہ مقدس تشریف لانے والا ہے، اور آج دیکھیں کہ یہ ماہ مقدس جو ہے اس کے 30 روزے پورے ہونے کو ہیں۔ یوں ہی لگتا ہے جس طرح کل کی بات تھی کہ ابھی انتظار کے ہی مزے لے رہے تھے، یہ تو مہینہ گزر بھی گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے ابھی بڑی لمبی عمر ہے، بڑا وقت بڑا ہے۔ ابھی تو ہمارے محلے میں ایک بابا جی ہیں، ان کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، میری تو ابھی 50 سال ہے، میری تو ابھی 60 سال ہے، 70 ہے، میں نے ابھی کون سا کچھ دیکھا ہے۔ ہم اسی امیدوں پہ رہتے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر بندہ واہ ویلا کرتا ہے، ہائے کچھ دن رہنے تو میں کوئی کمائی تو کر لوں۔ لیکن اس وقت سوائے افسوس کے یا ہاتھ ملنے کے کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیں وقت جو ہے، رمضان سے ہی آپ سبق لے لیں، وقت گزر جاتا ہے۔ یہ جو 30 دن گزر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ وقت نے کہا ہے ٹھیک ہے ابھی تو فارغ نہیں ہے، ابھی تو نے روزہ نہیں رکھا، چل میں رک جاتا ہوں، تو فارغ ہو جا پھر میں آ جاؤں گا، پھر ادائیگی کر لینا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو وقت گزر جاتا ہے پھر دوبارہ ہاتھ لگتا نہیں ہے۔ میرے سامنے کئی بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ محلہ اس طرح سنسان نہیں تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں تو کوئی 1-2 گھر ہوا کرتے تھے، اب یوں ہے کہ
کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ کہاں خالی جگہ ہو. لیکن ان کی عمر پوچھیں، کوئی کہے گا 70 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے. یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے عمر بیت گئی ہے، کیسے وقت گزر گیا ہے، احساس تک نہیں ہوا. زیادہ تبلیغ کرنے والے پیغمبر تو جناب نوح علیہ السلام ہی ہے نا، جن نے 950 سال صرف تبلیغ فرمائی ہے عمر کے علاوہ. 950 سال صرف آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. تو کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب والا آپ نے زندگی کو کتنا لمبا پایا، تو پتہ کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. یہی رمضان مبارک ہمیں سبق دے رہا ہے. ابھی تو ہم انتظار کے مزے میں تھے، یہ تو گزر بھی کیا ہے. بس یہی ہماری زندگی کا فلسفہ ہے. ہم کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں. ایک دن کیا ہونا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے اور ہماری روح کو اللہ کے حضور حاضر کر دینا ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں، وہ ایک بادشاہ کے دروازے پہ آیا نا مانگنے والا بیکاری، اس نے کہا سدا بستا رہے تیرا دیوارا، اپنے لفظوں میں بڑی دعائیں اس نے دی. بادشاہ کو اس کی بولی بھاگ گئی. کہا آ جاؤ اسے لے آؤ. کہا مغرب سے لے کر فجر تک میرے محل سے جو کچھ اکٹھا کرنا چاہتا کر لے. تیری زندگی کے لیے بہت، تیری نسلوں کے لیے بہت کچھ ہوگا. پر وہ تھا ہمارے جیسا غافل. محل میں داخل ہوا، ظاہر ہے غریب آدمی جس نے ساری زندگی جو ہے اینٹ کو سرہانہ بنا کے سویا تھا، جس نے زمین کو ہی بستر بنایا ہوا تھا. تو جب اس نے بادشاہ کے محل میں گیا، پہلا کمرہ گیا اسی میں کھو گیا. بیڈ دیکھا، جو فرش زمین پہ سوتا تھا سخت زمین پہ اور اینٹ کو سرہانہ بناتا تھا، آج جب وہ نرم گدے پہ بیٹھا تو کہنے لگا بڑی لمبی رات ہے، میں نسلوں کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر لوں گا. بس یوں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی. کہتا تھا بڑی لمبی رات ہے، آنکھ لگ گئی. قسمت رو رہی تھی اسے. بدبخت تھوڑے سے آرام کے لیے ساری زندگی کی راحتوں کو قربان کر رہا ہے. اٹھ. لیکن وہ بار بار غافل کہہ رہا تھا بڑی لمبی رات ہے، بڑی لمبی رات ہے، میں بہت کچھ کمائی کر کے لے جاؤں گا. بس ایسی آنکھ لگی، ایسی آنکھ لگی، یہاں تک کہ مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان بلند ہو گئی. سپاہی آئے، پکڑا اسے، چل محل سے باہر. چیخے مارتا ہے، اوے مجھے رہنے دو، میں نے تو کوئی کمائی نہیں کی ہے، میں نے ابھی کچھ کمایا نہیں، مجھے کچھ اکٹھا کر لینے دو. فرشتے آگے سے یہی جواب دیں گے، تیرا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے بازار میں بھیجا، جاؤ نیکیاں کما لاؤ، کچھ کمائی کر لاؤ. ہم دنیا کی رنگینی میں ایسے کھو گئے، ایسے کھو گئے. ہم نے سمجھا یہی سب کچھ ہے، یہی سارے جہاں ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاں نہیں ہے. پھر جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو پھر واہ ویلا کے سوا، افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا. اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو پتہ ہے سب سے پہلے اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ مجھے ایک دفعہ واپس بھیجو دنیا میں، مجھے پتہ چل گیا حق اور سچ کیا ہے. میں تو غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیجو، پھر دیکھنا میں کتنی نیکی کر کے آتا ہوں. آگے سے یہی جواب دیا جائے گا، جو وقت ملا تھا، مہلت ملی تھی، اب وہ ختم ہو چکی. جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. بس خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس وقت کے اندر نیکیاں کمائی ہیں، اور بد نصیب ہے جس نے اس وقت کو ضائع کر دیا ہے.
آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، کچھ وہ لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے۔ آج رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں، یا اللہ پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ رحمت والی گھڑیاں پتہ نہیں آئیں یا نہ آئیں۔ یا اللہ ہمارے قیام اور صیام اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ادائیگی کا جس طرح حق تھا ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو رحمت فرمانے والا ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے اوپر رحمت کی فوار پھیل دے۔ اس لیے رمضان یہ پیغام دے رہا ہے، وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے وقت کو نیکیوں میں گزارا، اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اس رحمت والے مہینے کو ضائع کر دیا، غفلت میں گزار دیا۔ اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے، آج جولی پھیلائیں، اس سے مانگیں۔ اور یہ جو مانگنے کی ہے صرف یہی نہیں ہے، یہ رات جو آ رہی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ آنے والی رات بھی مانگنے والی رات ہے۔ ہم نے کیا پروگرام بنایا ہوتا ہے، پورا مہینہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، چاند رات آئے گی نا تو پھر جو ہے خریداری کریں گے۔ اللہ کے بندو، اس وقت تو رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کر رہی ہوتی ہے۔ مزدور کے لیے وہ دن کتنا اہم دن ہوتا ہے کہ جس نے مہینہ مزدوری کی ہو اور لینے کا وقت آئے تو وہ غیر حاضر ہو جائے، اس جیسا بھی کوئی بیوقوف مزدور ہوگا۔ آج رات اللہ تعالیٰ امت مصطفی کو انعامات کی بارش فرمانے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو چاند رات جو ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، رب سے مانگ لیتا ہے، رب عطا کر دیتا ہے۔ دن بھی بڑا اہم ہے جمعہ کا، آنے والی رات بھی بڑی اہم ہے۔ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، پھر رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور رب اتنا کریم ہے، رحمت فرمانے میں اتنی جلدی فرماتا ہے کہ دیکھیں یہ جمعہ کی ہے نا، پہلے اذان ہوئی ہے، بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جا کے اذان ہونی ہے، پھر تکبیر کہی جانی ہے۔ کتنا لمبا پروسیس ہے، یہی ہے نا۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد پھر جو ہے تکبیر ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، یعنی باقی وقتوں میں اذان اور اقامت میں وقت لگتا ہے، ایک ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے نماز کھڑی ہوتی ہے، پھر رب تعالیٰ بندوں پر رحمت کی فوار ڈالتا ہے۔ شارحین نے سوال اٹھایا کہ یہ جو عید کی نماز آتی ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، سب لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اس کے لیے تو 2 اذانیں چاہیے کہ کوئی بندہ رہ نہ جائے، سال کے بعد آنا ہوتا ہے، اتنا خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو شارحین نے سوال جب اٹھایا تو اس کا جواب کیا دیا، کہا اصل میں جب وہ عید والا دن آتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اتنی چوپن پہ ہوتی ہے، اتنی جلدی بندوں پہ رب رحمت فرماتا ہے، رب کہتا ہے کہ اذان اور تکبیر میں جو دیر لگنی ہے نا، اتنی دیر بھی نہ لگے، بندے میری بارگاہ میں آئے، میں رحمت سے ان کی جھولیاں بھرتا جاؤں گا۔ یعنی اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اس لیے تکبیر اور اذان بھی نہیں رکھی۔ تو پھر بھی جو محروم رہے، اس سے بھی سادی بات عرض کر دیتا ہوں، سمجھ لیں کہ کل والا جو دن ہے نا، کل آنے والا دن، ہماری جو عبادت کی ہے سمجھ لیں اس کے رزلٹ کا دن ہے۔ وہ رزلٹ کیا ہے؟ پورا مہینہ عبادت کی ہے، بعض دوست اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر زور ٹائم وہ چھٹی کر جائیں تو حضور فرماتے ہیں شیطان بڑا راضی ہوتا ہے۔ دیکھو کہاں گئی ان کے اعتکاف، کہاں گئی عبادتیں،
کہاں گیا ان کا رمضان؟ بڑے تسبیحیں لے کے پھرتے تھے، تسبیح و تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ کے وظیفے پڑھتے تھے، کہاں گئے ان کی عبادتیں؟ شیطان راضی ہوتا ہے، پھر عصر کی چھٹی کرے تو پھر کہہ کے مارتا ہے، کہتے ان کی محنتیں ضائع گئیں، میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے شیطان کو راضی نہ ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے مہینے کی محنت ایک دن میں فیل ہو جائے، ظہر کی چھٹی کر لیں، کیا جی آج عید منا رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ایک بڑی مصیبت پڑی تھی، وہ کیا تھی؟ کہیں دو عیدیں اکٹھی نہ ہو جائیں۔ جی کیوں؟ اب کیا ہوگا جی؟ یہ جی ملک پہ بڑا وزن ہوتا ہے، یہ بڑی وزنی ہوتی ہیں، دو عیدیں نہ اکٹھی ہو جائیں۔ دیکھیے کتنی دوری ہے ہماری تعلیم اسلام سے۔ حضور فرماتے ہیں جب دو عیدیں اکٹھی ہوتی ہیں تو رب کی رحمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بوجھ ہو جائے گا، کہیں کوئی بوجھ نہ بن جائے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ خیر و برکت بڑھ جائے گی، ہم سمجھ رہے تھے بوجھ بن جائے گا۔ اللہ کے بندو کچھ دین سیکھیں، کچھ دین پڑھیں، کم سے کم ہمیں بنیادی چیزوں کا تو علم ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں الٹی کر رہے ہیں اور دین کے برعکس تو کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہی آج ہمارے رویے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے اپنی عبادتوں کو بچائیں۔ وہ کیسے؟ کہ جو تسلسل اور دوام رہا ہے ماہ مقدس کے اندر، وہ تسلسل اور دوام باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے بھی سادی بات عرض کر دوں، جس بندے نے دیکھنے ہو نا کہ میرے روزے کتنے قبول ہوئے ہیں، عبادتیں کتنی قبول ہوئی ہیں، کل وہ ظہر ٹائم فیصلہ خود ہی کر لیں۔ کوئی مشکل کلیہ تو نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے جی کون سا فلسفی کوئی مجھے قانون بتا دیا، کوئی منطقی بات کہہ دی کو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ اس لیے کل ظہر ٹائم اور عصر ٹائم دیکھ لینا کہ میری عبادتیں اور ریاضتیں کہاں کھڑی ہیں، کیا اس مہینے نے میرے اوپر کچھ رنگ چڑھایا بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ خالی پھولی عبادت تھی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب بندہ عید والے دن ظہر سے چھٹی کرتا ہے، شیطان کہہ کے مار کے ہنستا ہے، اس کی محنتیں ضائع ہو گئی، میری محنتیں کامیاب ہو گئی۔ اس لیے شیطان کو راضی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، پہلی چیز۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں ہے، اس لیے وقت کی قدر کریں۔ چاہے یہ آپ کے ہاتھ میں، چاہے آپ اس کو اچھا گزار لیں، چاہے غفلت میں گزار دیں، بہر صورت وقت نے گزر ہی جانا ہے۔ تو کیوں نہ جس نے گزر ہی جانا اسے خوبصورت گزارے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارے اور یادگار اس وقت کو بنا دے۔ تیسری چیز، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعمال کر لیتے ہیں، نمازیں بھی آپ نے پڑھی ہیں، روزے بھی آپ نے رکھے ہیں، نماز تراویح بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، صدقہ فطر بھی آپ ادا کر دیں گے، ایسا ہی ہے نا، زکوٰۃ بھی جن کی بنتی ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں جب تک معاملات درست نہیں ہوتے تو سمجھ لیں ہماری عبادتیں کوئی اثر نہیں دکھا رہی۔ گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے گدھا جو ہے وہ عالم نہیں بن جاتا، بلکہ حضور کی حدیث ہے، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ چوری کرتا تھا، کہنے لگا جی مجھے کوئی دین کی باتیں سکھائیں، لیکن میں چوری کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھا کر۔ کہنے لگا جی میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو نماز پڑھا کر۔ صحابہ نے کہا فدا کا بھی یا رسول اللہ کے رسول،
فلاں بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے پڑھنے دو۔ چند دن گزرے، اس کی نمازوں نے اس کا قبلہ ہی بدل دیا۔ وہ سمجھتا تھا جو رب نماز میں مجھے دیکھتا ہے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی نمازوں نے اس پہ اثر کر دیا، وہ نیک ہو گیا، چوری کے قریب نہیں جاتا۔ صحابہ نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا فدا کا بھی یا رسول اللہ، حضور وہ جو نمازیں بھی پڑھتا تھا چوری بھی کرتا تھا، اب حضور نمازیں پڑھتا ہے چوری نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا اس کی نمازیں اس کو سیدھا کر دے گی۔ اگر نمازیں بھی پڑھتے جائیں، لوٹ مار بھی جاری رہے، روزے بھی رکھتے جائیں، لوگوں کے حق بھی کھاتے جائیں، تو سمجھ لیں ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ المیہ یہ ہے کہ صرف عبادات نہیں کافی، اپنے معاملات درست کریں تاکہ کسی کو پتا ہو میرا جو تعلق ہے ایک نمازی شخص اور دیندار شخص کے ساتھ ہے۔ لیکن آج بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کی عبادت کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے معاملات درست ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ کہا حضور اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ تو پتہ ہے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ کو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو بنیادی بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی صدقہ فطر بھی دے دیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اعمال حسنہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے رویے اور اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اپنے معاملات درست کریں لوگوں کے ساتھ۔ جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی آپ کو کلیہ یاد ہی ہے، اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے رحمت سے، بندوں کے حق بندوں کے چاہنے سے ہی رب معاف فرمائے گا۔ اس لیے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیں عبادتوں کا مل پڑ گیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، خواب کی تعبیر پہ بڑا ان کو عبور حاصل تھا۔ کہتے ہیں 4000 درہم کا وہ زیتون کا تیل خرید کے لائے۔ جب خرید کے لائے تو گھر میں رکھا، پتہ چلا کہ ایک حصے میں چوہا مر گیا ہے۔ تو دوست احباب بڑے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، کہنے لگے حضور والا یوں کرے، کسی کو کون سا پتا ہے، آپ جس حصے میں چوہا مرا ہے نا اتنا انڈیل دیں، باہر نکال دیں، چوہے کو باہر پھینک دیں، تو لہذا بیچے لوگوں کون سا دیکھا ہوا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں تم جو مجھے مشورہ دیتے ہو یہ مشورہ اپنے پاس رکھو، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا میں امت محمدیہ کو دھوکہ دوں۔ میرا ضمیر جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مسلمانوں کو دھوکہ دوں۔ پتہ کیا کیا؟ 100 درہم کا نہیں تھا، 4000 درہم کا وہ سارے کا سارا نالے میں انڈیل دیا۔ فرمایا جس میں چوہا مر گیا ہے میں کسی حضور کے غلام کو وہ دھوکے والا تیل جو ہے وہ فروخت نہیں کروں گا۔ یہ کون لوگ کام کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہم نے کسی ہستی کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ اس طرح آج ہمارے رویے ہیں، آج کے دور کا کوئی مسلمان ہوتا تو اتنا احساس اس کے اندر ہوتا نہیں۔ کہتے کیا ہم نے استعمال کرنا ہے، چوہا باہر پھینکو، لوگوں نے کھانا ہے، کون سا ہم نے کھانا ہے۔ اس لیے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سچی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا یورپ والے کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جب حضور کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام دین سچا ہے، لیکن اسلام کے چاہنے والے مسلمان سچے نہیں ہیں۔
ہمارا کردار اور ہمارے رویے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق، وہ کہتے ہیں اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ حق اور سچ ہے، لیکن یہ ماننے والے لوگ وہ سچے نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے زیتون کی بات امام ابن سیرین کے حوالے سے سنائی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے صوفی اور محدث ہوئے، ان کا عمل بھی دیکھیں۔ انہوں نے یہ حدیث لکھا کرتے تھے، کسی دوست سے لکڑی کا قلم کیا ہوتا ہے، کتنی قیمت اس کی ہوگی، 1 درہم ہوگا، 2 درہم قیمت ہوگی، یہ جو قلم لکڑی کا ہوتا ہے، کسی سے ادھار لے لیا کہ میں نے حدیث لکھنی ہے، بھول گئے، سامان پیک کیا ساتھ ہی آگے، شام کی بات ہے، مروا چلے گئے، کتنا لمبا سفر کر کے گئے، جب سامان کھولا تو اس کے اندر وہ قلم نکل آیا۔ یہ نہیں ہے معمولی ہے، 1 درہم کا ہے، 2 درہم کا ہے، فوراً قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر رب نے مجھے پوچھ لیا تو ایک مسلمان کے ادھار قلم لیا تھا اور ساتھ ہی لے آیا تو مجھ سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے آج دنیا کی مشقت اچھی ہے، پھر مروا سے چلے شام تک پہنچے، وہ صرف 1 یا 2 درہم کا قلم دینے کے لیے۔ تو جن لوگوں نے اپنے معاملات درست رکھے ہیں، اللہ نے پھر ان کو عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی برسات کرے، تو دوسروں کے ساتھ معاملات درست رکھیں۔ آج ہم سارے رونا روتے ہیں نا، مہنگائی بڑھی ہے جی، معیشت خراب ہو چکی ہے، بد عملی، یہ بات یاد رکھیں، اس کا وبال پتہ اصل میں کیا ہے، ہماری بد عملیاں ہیں۔ ہماری بد عملیوں کی وجہ سے آج حالات خراب ہیں۔ اگر ہم درست ہو جائیں تو رب رحمت فرما دے، رب رحمت، ہاں وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے، لیکن یاد رکھیں جب وہ کسی کا حساب لیتے ہیں نا، پھر چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ لیتا ہے، پھر چھوٹی چیز پہ بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا تو دیکھا اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب ذرا کان کھول کے سنیں، اس سے جب پوچھا گیا کہ تجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو پتہ ہے اس کے جواب میں اس نے کیا کہا تھا، اصل میں نے کپڑا بننے کے لیے کسی شخص سے سوئی لی تھی ادھار، لیکن وہ سوئی دینا میں بھول گیا ہوں، اس لیے قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ تو سوئی تھی نا، اور اس سے بھی بڑھ کر امام ذہبی فرماتے ہیں، کتاب الکبائر کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص لکڑی کا کام کرتا تھا، یہ بالن وغیرہ لکڑیاں نہیں ہوتی، اٹھا کے لے کے جانا، اپنے مالک کے پاس لے جانا، اور لکڑیوں کا گٹھا بنایا، اپنے مالک کو چھوڑتا، اس کے بدلے میں کچھ رقم دیتے۔ ایک دن اس نے کیا کیا، وہ گٹھا جو تھا لکڑیوں کا اٹھایا ہوا ہے، دانت میں کوئی چیز پھنس گئی، تنکا پھنس گیا، اس سے کوئی لکڑی توڑی، اس نے دانت میں ماری، اس کے بعد زمین پہ اس نے فالتو چیز سمجھ کر لا علمی میں ایسا کیا، اس کو نیچے پھینک دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو بھی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ پوچھا گیا تجھے عذاب کیوں ہو رہا، فرمایا اس لیے، وہ آگے سے کہتا ہے اس لیے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی لی تھی اور پھر دانت میں ماری اور بغیر اجازت کی پھر زمین پہ پھینک دی، اس لیے مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ہم تو بڑے بڑے گھپلے کر جاتے ہیں، اور پھر بڑے سادگی سے ہم جواب دے دیتے ہیں، دیکھیں نا جی مولانا حضرت جب اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں پیسے اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جہنم کا ایندھن ضرور آپ اکٹھا کر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن ضرور اکٹھا ہو رہا ہے، پیسے پتہ نہیں اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے
جہنم کا ایندھن ضرور خرید رہا ہے۔ ڈاکٹر عبد الغنی، اس کی کتاب ہے مقافات عمل، بڑی اچھی کتاب اس نے لکھی ہے ڈاکٹر عبد الغنی نے۔ اس کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بندے کی عادت ایسی تھی کہ ہر کام میں رشوت لینا، کرپشن کرنا۔ بڑا پیسہ اس نے جوڑا، بالآخر ایک دن ایسا ہوا، ڈاکٹر عبد الغنی کہتے ہیں مقافات عمل کے اندر کہ وہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو لے کر نہر کنارے لاہور کو گزر رہا تھا، تو کیا دیکھا، ایک ٹانگے والا آ رہا ہے۔ اس کے بچے کہتے ہیں ابا جی ہم چاہتے ہیں کہ ٹانگے پہ سفر کریں اور ساتھ اس موسم سے بھی ہم انجوائے کریں۔ ان کے باپ نے کیا کیا، اس کو روکا، 2 بیٹے اور دونوں بیٹیاں بیٹھ گئیں، وہ بھی ساتھ تھا۔ ڈاکٹر عبد الغنی کہتے ہیں مقافات عمل میں تھوڑا جا کے آگے کیا ہوا، گھوڑا تھوڑا اچھلا، اس کی دونوں بچے بھی اور بچیاں بھی پانی میں ڈوب گئے اور مر گئے۔ جب مر گئے خود تو بچ گیا، جب جنازہ گھر میں آیا 4 بچوں کا، بیوی نے جب یہ سنا معاملہ کہ میرے بچے فوت ہو گئے، وہ کومے میں چلی گئی۔ چند دن کے بعد وہ بھی مر گئی، یہ بھی نیم پاگل ہو گیا، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے خود بھی مر گیا۔ ڈاکٹر عبد الغنی کہتا ہے بتاؤ تو نے پیسے اس لیے اکٹھے کیے تھے خود اپنوں کے جنازے اٹھانے کے لیے؟ یہ پیسے تیرے کس کام آئے ہیں؟ خود اپنوں کا جنازہ اٹھایا، تیری دولت نے تجھ کو تڑپا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کس کی آ لگ گئی تھی کہ ساری زندگی دوسروں کا حق کھاتا رہا۔ جس اولاد کے لیے تم نے سب کچھ کیا ہے وہ تو ایک لختی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اس لیے اس اولاد کے لیے حرام سے بچیں، اگر حلال ہے تو حلال کھلائیں، اگر نہیں ہے حرام سے بچیں، اور اولاد کو کہہ دیں کہ میرے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، میں حرام کما کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکتا۔ پھر اس اولاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ جو بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے، منہ میں پانی ڈالنے کے لیے چمچ بھی اسے لانا پڑے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے عمر بن عبد العزیز کی وہ بات یاد آ گئی۔ 3 برے اعظم کے وہ خلیفہ تھے، 3 برے اعظم کے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، 3 برے اعظموں کے وہ خلیفہ تھے۔ جب گورنر تھے تو 60 اونٹ جو ہیں ان کا سامان لے کے جاتا تھا۔ اتنا پروٹوکول، اتنا مالدار شخص۔ جب خلیفہ بنے تو پتہ کیا ہوا، آپ کی زوجہ کہتی ہے حضور والا کل عید کا دن ہے، بچیوں کے لیے کپڑے کوئی نہیں ہے، کچھ کپڑوں کا انتظام کر دیں، سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنیں گی اور خلیفہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں۔ تو آپ نے فرمایا جو مجھے وظیفہ ملا تھا وہ تو سارا خرچ ہو گیا ہے، اب میں کپڑے کہاں سے لا کے دوں؟ تو آگے سے زوجہ کہتی ہے ایک تجویز اگر آپ قبول کر لیں۔ کہا کیا تجویز ہے؟ کہا تجویز یہ ہے کہ آپ خزانچی سے 1 مہینہ کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں اور اسے کہیں کہ میں لٹا دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ مشورہ تیرا ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ اب خزانچی بھی کوئی عام تو نہیں نہ تھا، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا تھا۔ جب خزانچی کے پاس گئے کہنے لگے جی مجھے 1 ایڈوانس تنخواہ دے دیں، بچوں کے کپڑے لانے ہیں۔ تو پتہ ہے وہ خزانچی پتہ کیا کہتا ہے، حضور والا یہ کاپی اور پینسل لے لیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں ایگری ہوں، لیکن مجھے یہ لکھ دیں، ضمانت دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ بھی رہیں گے، ضمانت دے دیں، یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، تو میں دے دیتا ہوں۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. کہا مہینے کی بات کرتا ہے, میں تو ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو کہا پھر حضور میں نہیں دے سکتا. واپس آئے, زوجہ سے کہتے ہیں بیٹیوں سے کہہ دو اسی میں گزارا کر لے. خلیفہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میں نے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے فکر آخرت تھی. انہیں ہمیشہ دوسروں کے معاملات, میرے آقا کریم نبی رحمت سے بڑا کریم تو کوئی نہ. حضور اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس بندے نے کسی کا قرض دینا ہوتا تھا. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اعلان فرماتے, یہ جو جنازہ میرے سامنے رکھا گیا ہے کیا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ اگر کہا جاتا ہے حضور دینا ہے تو حضور فرماتے کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر کوئی کہتا جی ہاں مال چھوڑا ہے تو حضور فرماتے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کرو, مال میں سے اس کا قرض ادا کرو. اگر وہ کہتے کہ اس کا مال کوئی نہیں, قرض ہی قرض ہے, تو نبی رحمت فرمایا کرتے کوئی ہے جو حامی بھرے, میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میں اس کا قرض دے دوں گا. ایک جنازہ سے ہوا, ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے حضور میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں, آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا حلفن کہو سب لوگوں کے سامنے, اتنا اہم معاملہ ہے. فرمایا سب کے سامنے اعلان کرو کہ میں قرض ادا کر دوں گا. جب اس نے اعلان کیا تو حضور نے پھر نماز جنازہ پڑھائی. اور اگر اس پہ قرض ہوتا اور اس پہ پاس کوئی رقم بھی نہ ہوتی, کوئی حامی بھی نہ پڑ, تو حضور پتہ کیا فرماتے, صلو علی صاحبکم. حضور فرمایا میں جا رہا ہوں, جاؤ تم اپنے صاحب کی خود نماز جنازہ پڑھ لو. پتہ چلا معاملات کتنے اہم ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو مال آئے کھائی جاؤ, کسی کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام جیسے کریم ہستی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, یہ مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. اگر یہ مال و دولت ہی سب کچھ ہوتی تو میرے آقا کریم علیہ السلام فقیری جیسی عمر نہ گزارتے. ایک شخص ہے حضور کی بارگاہ, حضور میرے لیے دعا فرمائیں رب مجھے امیر بنا دے. تو حضور پتہ کیا فرماتے, کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے جیسے میں فقیری اور درویشی والی زندگی بسر کرتا تو بھی اس طرح کر. پھر حضور فرماتے اگر ہم نظر کریں یہ جو پہاڑ ہے سونے کے بن جائیں, لیکن ہمیں فقیری پسند ہے, ہمیں درویشی پسند ہے, تو پتہ چلا یہ فقیری اور درویشی یہی سب کچھ ہے, یہ مال جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے. آج ہمیں غلط فہمی ہو, ہم کہتے ہیں کہ مال ہے تو سکون ہے, دولت ہے تو اطمینان ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ایک حدیث سنا گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حضور کے صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ 4000 یا ایک روایت میں 6 لاکھ درہم آپ کے پاس تھے. 6 لاکھ درہم. رات کو جب بستر پر لیٹے تو کروٹ بدلنے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دائیں کبھی بائیں. زوجہ سے کہتے ہیں پتہ نہیں میری نیند کہاں گم ہو گئی. حالانکہ پریشانی بھی کوئی نہیں ہے, 6 لاکھ درہم بھی گھر میں ہے, پتہ نہیں میری نیند کہاں کھو گئی. زوجہ محترمہ نے کہا حضور مجھے پتہ ہے آپ کی نیند کہاں کھو گئی. جناب جابر کہتے ہیں کہاں کھو گئی ہے, کہاں میں آتی ہوں. 6 لاکھ درہم لیے سارے تقسیم کر دیے. آگے کہتے ہیں حضور والا وہ جو 6 لاکھ درہم تھے سارے میں نے تقسیم کر دیے. کوئی چہرے پہ بل نہیں آیا, کوئی غصہ نہیں آیا, سو گئے. ایسا سوئے, ایسی نیند پڑی. صبح جب اٹھتے ہیں تو زوجہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے اوپر رحمت کرے, تو نے تو میری کھوئی ہوئی نیند مجھے واپس کر دی ہے. تو پتہ چلا ہم جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے. اس لیے اس دولت کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں, اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اصل چیز کیا ہے, عبادت کی ہے, اپنے معاملات بھی درست کریں.
3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پہ. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. خوش نصیب ہے وہ شخص جو وقت کو خوبصورت بناتا ہے, وقت کو اچھا کر کے گزارتا ہے. اور دوسری بات وہ یہی ہے کہ جس طرح یہ وقت ہے اسی طرح ہماری زندگی ہے. اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں. اور آخری بات جو میں نے عرض کی ہے, ہم نمازیں عبادات کچھ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. اگر معاملات جب تک درست نہیں ہوتے ہماری عبادتیں ہمیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں رہی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیوں کا تسلسل ہمیشہ قائم رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.